بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بابا کی بیٹھک سے ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ سامعین محترم، آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کا ایک صدمہ جو کہ ایک کھجور کے تنے کو ہوا، اس کے متعلق بات کریں گے۔ ابھی منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں بنا تھا اور آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کے ایک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بن کر آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر رونق افروز ہوئے تو کھجور کے خشک تنے کو جدائی کا صدمہ آن پہنچا۔ اس نے بچوں کی طرح بلک بلک کر رونا شروع کر دیا۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ کھجور کا یہ خشک تنا جس کا نام استون حنانہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی میں رو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ وہ کیوں رو رہا ہے۔ اس نے سسکیاں لیتے ہوئے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی برداشت نہ کر سکا۔ میری جان کے اندر ایک آگ لگی ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجر و فراق کی آگ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو پوری کائنات کی جان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اب آپ میری جگہ منبر نے لے لی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا اور کھجور کے تنے سے یوں مخاطب ہوئے، اے مبارک ستون، تو چاہے تو میں تیرے سرسبز اور سدا بہار رہنے کی دعا کر سکتا ہوں تاکہ ہر شرقی اور غربی تیرے پھلوں سے لطف اندوز ہو۔ تجھے یہ پسند ہے کہ تو آخرت کے لیے کچھ اور چاہتا ہے؟ استون حنانہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو ہمیشہ کی نعمت چاہتا ہوں۔ مولانا روم فرماتے ہیں، اے غافل، تمہیں کھجور کے اس خشک لکڑی سے سبق سیکھنا چاہیے کہ تم انسان ہو مگر اس دنیائے فانی پر فریفتہ ہو، تمہیں آخرت یاد ہی نہ رہی۔ دوسری طرف یہ استون حنانہ ہے جو دائمی نعمت کو چند روزہ فانی نعمت پر ترجیح دے رہا ہے۔ اس کھجور کے تنے کو زمین میں دفن کر دیا گیا تاکہ انسانوں کی مانند روز جزا اس کا معاملہ بھی دربار ایزدی میں پیش ہو۔ سامعین محترم، اس سے یہ ایک سبق ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بغیر زندگی بے معنی ہے۔ ایسا شخص عالم برزخ میں اور آخرت میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا۔ ایک روز اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کے بعد موزہ پہننے ہی لگے تھے کہ ایک عقاب آیا اور موزہ لے کے اڑ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو حیران ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد عقاب نے فضا میں موزہ، اس کا منہ زمین کی طرف پھیرا تو ایک کالا سانپ اس میں سے گر کے نیچے آن گرا۔ پھر عقاب نے وہ موزہ لا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس عقاب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے یہ گستاخی اس لیے کی کیونکہ اس موزے کے اندر ایک سانپ گھس گیا تھا۔ مجھے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت پر مقرر فرمایا تھا، ورنہ میں کیا اور میری حیثیت کیا، میں ایسا نہ ہوتا تو یہ گستاخی کیوں کر سکتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا، ہم نے جس حادثے کو صدمے کا باعث سمجھا وہ دراصل وفا اور باعث رحمت تھا۔ عقاب نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے ہوا میں پرواز کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موزے میں سانپ کو دیکھ لیا تو یہ کوئی میری تیز نگاہی کا کمال نہ تھا، بلکہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور اور روشنی کا فیضان تھا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراج منیر ہیں، صرف
دل کی آنکھ جس کی اندھی ہو اسے یہ نور نظر نہیں آتا، دراصل تاریکی کا عکس بھی تاریک ہوتا ہے۔ اس سے ایک سبق سامعین محترم یہ ملتا ہے کہ کوئی بھی مصیبت کسی بڑی مصیبت سے محفوظ رکھنے کے لیے آتی ہے، حالات کو اللہ کے سپرد کر دینے میں ہی عافیت ہوتی ہے۔ بابا کی بیٹھک سے فی الحال اتنا ہی، اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔